یقیناً اللہ کسی گندے بندے سے بھی، فاسق بندے سے بھی، فاجر بندے سے بھی اپنے دین کی مدد لے لیتا ہے۔ میں مثالوں، جس کے ساتھ میں معاملہ کر رہا ہوں اگر وہ عیسائی ہے تو اس کا نگران، اس کا سربراہ اس سے مجھے میرا حق دلوائے گا۔ جس میں کسی نے کہا بھئی بندہ چہرے کے بل کیسے چل سکتا ہے؟ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ آج کے دور کا، بلکہ میں کہوں کہ ہر دور کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ کس پر اعتبار کیا جائے اور کس پر نہ کیا جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید انحطاط آ رہا، یعنی یہ چیز بڑھ رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسا وقت آیا ہے کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کس کے ساتھ خرید و فروخت کروں، کس کے ساتھ معاملہ کروں اور کس کے ساتھ نہ کروں، فکر نہیں تھی۔ اور اس کی ریزن بھی بیان کرتے، فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کان مسلما ردہ علی الاسلام، اگر وہ شخص مسلمان ہے، یعنی جس سے میں معاملہ کر رہا ہوں، ڈیلنگ کر رہا ہوں، تو اس کا اسلام اس سے میرا حق دلوائے گا۔ کیا کرے گا؟ اس کا اسلام اس سے میرا حق دلوائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا اسلام ہم سے دوسروں کے حقوق کیوں نہیں دلواتا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَإِن كَانَ نَصْرَانِيًّا، اگر وہ شخص عیسائی تھا یا عیسائی ہوگا، ردہ علی ساعیہ، تو اس کا جو نگران ہے، ساعی کا لفظ ہے، اس کا انچارج ہے، اس کا ہیڈ ہے،
اس کا چیئرمین ہے، اس کا سربراہ ہے، اس کا حاکم ہے، کوئی بھی لفظ بول لیں، ساعی، جس کے ساتھ میں معاملہ کر رہا ہوں اگر وہ عیسائی ہے تو اس کا نگران، اس کا سربراہ اس سے مجھے میرا حق دلوائے گا۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے، آج ہمارا ہیڈ، سربراہ، صدر، حاکم، جو بھی ہمارے معاملے کا نگران ہے، وہ ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں دلواتا؟ وہاں تو عیسائیوں کا سربراہ بھی حق دلوا رہا ہے، اور میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نقطہ نظر جو صحیح بخاری میں بیان ہوا ہے۔ لیکن جو بات وہ تشویشناک بات بیان کرتے ہیں، یعنی جو پریشان کن سچویشن ہے، اس کو یوں بیان فرماتے ہیں، اما اليوم فلا ابایع الا فلانا وفلانا، لیکن آج کل تو بس میں فلاں اور فلاں سے ہی کاروبار کرتا ہوں۔ ابایع، خریدنا بھی ہے، بیچنا بھی ہے، ضمناً اس میں دیگر معاملات بھی آ جائیں گے۔ فلاں فلاں سے، جیسے آپ نے اپنے شہر میں کچھ دکانیں مخصوص کی ہوتی ہے نا، کپڑا یہاں سے خریدنا ہے، دہی یہاں سے لینا ہے، باقی ضروریات کی چیزیں وہاں سے لینی ہے، اور وہ بھی کافی محنت کے بعد آپ کرتے ہیں، اور وہ بھی نسبتاً ہوتا ہے۔ نسبتاً کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں سے بہتر سامان مل جاتا ہے۔ اور آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ایمانداری سے کاروبار نہیں چلتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، ظاہر مسلمان تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اسلام کی طرف جو منسوب ہیں لوگ یا جنہیں علم نہیں ہے، وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ یہ کرنا پڑتا ہے جناب، اگر ساری چیزیں صاف صاف کہہ دیں تو بات نہیں بنتی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسلام فیل ہو گیا۔ جس اسلام نے ایمانداری کی بات کی ہے، دیانتداری کی بات کی ہے، صدق کی بات کی ہے، اخلاص کی بات کی ہے، اور چیزوں کے عیوب نہ چھپانے کی بات کی ہے، صاف صاف بات کرنے کی تلقین کی ہے، تو وہ ساری تعلیمات کدھر گئی آپ کے بقول؟ اور یہ بھی ویسے ایک جذباتی سی بات ہے، ورنہ جہاں لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہاں ایک نمبر چیز ملتی ہے، صحیح مقدار میں ملتی ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہوتا، کوئی اشتباہ نہیں ہے کسی چیز کے سمجھنے سمجھانے میں، اور وہاں پر لوگوں کا بعض دفعہ آپ پر رش دیکھتے ہیں، لگتا ہے کہ یہاں کوئی چیز فری تقسیم ہو رہی ہے۔ وہ ساتھ والا تو کہہ رہا تھا کہ ایمانداری سے کاروبار نہیں چلتا، دودھ میں پانی نہ ملائیں تو بچتا کچھ نہیں ہے، اس کو کہاں سے بچ رہا ہے؟ بس اس نے کہا کہ دو چار جو آگے ہیں ان کو تو لوٹ لو، اور اس کے بعد باقی کو آئے نہ آئے۔ مستقل طور پر کاروبار چلانے کے لیے لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ فراڈی لوگ کر رہے ہیں آج کل، تو اعتماد، یعنی ان کو بھی پتہ ہے کہ اعتبار اور اعتماد اتنا ضروری ہے کہ وہ پہلے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو اعتبار آ جائے، اس کے بعد پھر کوئی بڑا ہاتھ ماریں گے، مارتے ہیں نا۔ یہ ڈبل شاہ کا نام آپ نے سنا ہو۔ تو جن کو اسلام کی سمجھ ہے ان کو کیوں نہیں اس بات کی سمجھ کے صداقت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ہی معاملات چلتے ہیں۔
تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو انحطاط آ رہا تھا، یعنی اعتبار اور اعتماد کا جو فقدان ہو رہا تھا اور بڑھ رہا تھا، اس کی نشاندہی کی ہے۔ امل یوم، یعنی پہلے یہ تھا اور اب یہ ہے۔ پہلے وہ کیوں تھا، یہ الگ موضوع ہوگا، لیکن میں تھوڑا سا یہاں اشارہ کر رہا ہوں۔ پہلے وہ کیوں تھا، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ پہلوں نے اعتبار بحال کیا تھا۔ قرآن نے بھی ذکر کیا، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے نا کہ خاص کر اگر کسی کے ساتھ آپ کا مشترکہ کاروبار ہے، وہ تو صدیوں پہلے قرآن نے ذکر کر دیا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اکثر شریک کار، یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، ان کے تذکرے میں یہ بات آئی ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اکثر شریک کار ایک دوسرے پر زیادتی کرتے، حق تلفی کرتے، جس کا جو حق ہوتا ہے اسے نہیں دیتے۔ میں الگ الگ تو نہیں پوچھ سکتا، لیکن آپ کے دل کی آواز بھی ہوگی، اگر کسی نے کسی کے ساتھ اکٹھا کاروبار کیے ہے یا پیسے دیے ہیں کہ آپ یہ انویسٹمنٹ اس کی کر لیجئے گا اور مجھے جو بھی طے ہوتا ہے اس کے مطابق ریشو جو ہے وہ دیتے رہیے گا، کئی لوگوں کو اس کا تجربہ ہوا ہو، بلکہ آپ کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں کہ عدالتوں میں سب سے زیادہ کیسز کون سے آ رہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کیسز جو ہیں وہ سب سے زیادہ آ رہے ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہم کرتے ہیں نا، رشتہ داروں کے ساتھ اعتماد کی وجہ سے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، کزن ہے، یا اس قسم کے لوگ، اور وہاں اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ لکھنے لکھانے کے جو معاملات شریعت نے کہے ہیں، بالخصوص آیت الدین میں اس کا لحاظ بھی نہیں رکھا گیا تھا، بعد میں پھڈا پڑ گیا۔ وراثت جو بر وقت تقسیم ہونی تھی وہ نہیں ہوئی، لیٹ کرتے گئے، اور وہ جو پراپرٹی تھی وہ روٹین میں ان کے یوز میں آ گئی جیسے ان کی اپنی ہے۔ تو جب 10 سال کے بعد انہیں آپ کہیں گے واپس کرو، مسئلے ہوں گے، وہ نہیں کریں گے، ان کے بچے کریں گے، یعنی بھتیجے کریں گے۔ تو یہ تو سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ کہاں پر کوتاہی آپ نے کی ہے کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ وہ جو آیت کریمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں اکثر شریک کار، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ایسے نہیں ہیں یا انہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی سن لیں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، وہ ہیں کتنے؟ تھوڑے سے ہیں۔ اس زمانے میں تو ایمان والے کتنے ہوں گے؟ تھوڑے سے ہیں۔ اور اگر اس کو یوں لے لیں کہ تھوڑے سے ہیں سے مراد یہ ہے کہ ایمان والوں میں سے تھوڑے سے ہیں جو لا یبغی بعضهم علی بعض سے بچے ہوئے ہیں۔ اور اس کا اشارہ انہی نبیوں کے حوالے سے ایک دوسری آیت کریمہ میں کیا گیا ہے، اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود شکر میں نیک کام کرو یا شکر والے کام کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہوتے ہیں۔
اب میرے بندوں میں سے جو دوسروں پر زیادتی نہ کرتے ہوں وہ بھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. اور یہ دیکھ لیجئے کہ جن ہستیوں پر لوگوں نے اعتبار کیا ہے ان کے اخلاق اور ان کی عادات کیا تھی، وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں نے اعتبار کر لیا. کچھ تو کرتے ہوں گے نا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ وہ آدمی جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو اس پر لوگ اعتبار نہیں کرتے. اور کسی کے بارے میں علم نہ ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے یہ اندر سے ویسا نہیں ہے تو لوگ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے. جن کا ظاہر اور باطن ایک تھا ان پر لوگوں نے اعتبار کیا. سچ یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے سچ بول رہے. سچ صرف یہ نہیں ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بات سچی ہے. در حقیقت سچ یہ ہے کہ جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں دل اس کا ساتھ دے رہا ہو، اس کی تصدیق کر رہا ہو، اس کی تائید کر رہا ہو. اور اگر دل اس کو نگیٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدق نہیں ہے، کذب ہے یا کذب ہے. دلیل قرآن مجید میں موجود ہے، بلکہ کئی دلیلیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون، اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں، قالوا کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اللہ اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یقیناً یہ منافق جھوٹے ہیں. سچ بولنے کے باوجود جھوٹے کیوں ہیں؟ جی توجہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو بات ان کی ٹھیک تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جھوٹے کیوں ہیں؟ بھئی زبان سے جو بندہ سچ کہہ رہا ہے، سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، تو جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ جو اپنی زبان سے وہ الفاظ بول رہے تھے نا کہ ہم آپ کے رسول ہونے کی شہادت دیتے ہیں، دل اسے مان ہی نہیں لے رہا تھا. دل نے تسلیم نہیں کیا. ان کی شہادت کو اندر سے تسلیم نہیں کیا گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا، اللہ تو ویسے بھی فرما سکتے تھے نا کہ یہ جھوٹے ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ کہا تھا نہ شہاد، فرمایا اللہ یشہد واللہ یشہد، وہ نہ شہد ہے یا شہد ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے. ایک اور مثال سن لیں، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اور خاص کر یہ جو تعلیم و تزکیہ پروگرام ہے آپ کا، اس میں تو میرے علم کے مطابق اکثر و بیشتر بیان بھی ہوتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ. غالباً پچھلے سال بھی بیان ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر کافی سارے نکات میں نے بھی جمع کیے، 111 یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ نصیحتیں جو اس صورت سے ملتی ہیں. کتنی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کر دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے اوپر جھوٹا خون لگا کر لے آئے. جھوٹا تھا، وہ رنگ تو نہیں تھا نا،
اور صدیوں پہلے ڈرامے بھی نہیں ہوتے تھے، ڈراماس جس میں رنگ پھینک کے تاثر یہ دیتے ہیں کہ بندہ قتل ہو گیا اور اس کا یہ خون ہے. اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں. تو جب اس زمانے میں ایسا تھا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون جعلی نہیں تھا، واقعی خون تھا، رنگ وغیرہ نہیں تھا. لیکن وہ جو کلیم کر رہے تھے نا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا خون ہے، وہ یوسف علیہ السلام کا خون نہیں تھا. تو جو زبان سے کہا جا رہا ہے، جس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اگر حقیقت اس کے مطابق نہ ہو تو وہ سچ نہیں ہے. اس لیے کہا بے دمن کذب. ویسے کبھی کبھی بندے کو اندر سے لگتا ہے یار یہ بات یقین کرنے والی نہیں ہے، ہوتا ہے نا. میں بات کر تو رہا ہوں لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی لوگ مانیں اس کو. پھر بندہ جو اگلے پوائنٹ پہ جا کے کہ اگر کوئی سوچے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر میں نے اس سوچ کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، اس سوچ کو میں نے اپنے تابع کیسے کرنا ہے یا کیسے منوانا ہے، یہ بھی پھر بندہ سوچتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم ریس لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن آپ نے یقین نہیں کرنا. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے بھی ہوئے لیکن آپ نے ماننا نہیں، آپ نے یقین نہیں کرنا. انہیں پتا تھا یقین کرنے والی بات نہیں ہے. تو پھر انہوں نے اگلا وہ جملہ بولا، جیسے کہا گیا نا کہ منافقوں سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، تو کیا کہتے ہیں آگے سے؟ بھائی جواب تو یہ نہیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں. قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہمارا تو بس کام ہی یہی ہے، اصلاح کے علاوہ تو ہمارا کام ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی اصلاح کرنے والے. کئی تقیدوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں. پھر اللہ نے بھی فرمایا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. 5-6 تقیدوں کے ساتھ فرمایا، یعنی اسی زور کے ساتھ ریجیکشن کی ہے، اس کی تردید کی ہے. تو کلام کا طریقہ سلیقہ ہوتا ہے، ظاہر ہے ایک شخص اس طرح بات کر رہا ہے تو پھر اس کا جواب آگے سے کیسے دینا ہے. تو خیر میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ جو زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں دل اس کے ساتھ ہونا چاہیے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایمان کی بات بھی کرے تو دل ساتھ نہیں ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، فرمایا وہ بالکل مومن نہیں ہیں. اسے انہیں یہ نہ کہا کہ بالکل کدھر ترجمہ ہے بِمُؤْمِنِينَ. یہ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ کی تفسیر اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پھر یہ اندازہ ہوگا کہ کوئی حرف زائد آ رہا ہے تو وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. خیر یہ ضمنی بات تھی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اعتبار اس پر ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جو خائن نہ ہو، جو جھوٹا نہ ہو، زبان سے جو کہہ رہا ہے وہ دل بھی اس کا ساتھ دے رہا اور وہ سچ ہو. ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ظاہری طور پر لگتا نہیں تھا کہ یہ بات ٹھیک ہوگی، تو پھر صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ بات اس ہستی نے بتائی ہے جو صادق ہے اور مصدوق ہے، یعنی وہ ہستی جو سچ بولنے والی ہے اور ان کے سچ بولنے کو تسلیم کیا گیا ہے، ان کی صداقت سچ بولنا یہ تسلیم شدہ ہے. وہ بات یہ بتا رہے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے کن کن مراحل سے گزرتا ہے اور کتنے کتنے وقت کے بعد اس کی سچویشن چینج ہوتی ہے، وہ یہ بتانا چاہتے تھے. لیکن ظاہری سورس کوئی نہیں تھا اس زمانے میں چیز کو جاننے کا، اور اگر وہ بات اللہ کے رسول نے بیان کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے جو اللہ کی طرف سے نبا پا کر، وہ نبی نبا یعنی خبر دے رہا ہے.
اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں ان الصادق والمصدوق حدثنی، جو سچے ہیں اور مصدوق ہیں انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے کہ قیامت کے دن لوگ تین قسم کے ہوں گے، تین قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو سواریوں کے اوپر ہوگا، لباس پہنے ہوئے ہوں گے، کھاتے پیتے لوگ ہوں گے، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کو چہروں کے بل گھسیٹا جا رہا ہوگا، چہروں کے بل گھسیٹا جا رہا ہوگا اور آگ انہیں گھیر رہی ہوگی۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو پیدل چل رہے ہوں گے یا بھاگ رہے ہوں گے، سواریاں بیماری کی وجہ سے یا کسی آفت کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی، اور آدمی اپنا پورا باغ دے کر بھی کوئی سواری حاصل کرنا چاہے گا تو نہیں ملے گی۔ اچھا، یہ جو تین باتیں بیان کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے، تو اس سے پہلے کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کہے گا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ وہ دوسری حدیث ہے بھی صحیح بخاری کی جس میں کسی نے کہا بھئی بندہ چہرے کے بل کیسے چل سکتا ہے، چہرے کے بل؟ میں پوچھتا ہوں کہ بندہ پیروں کے بل کیسے چل سکتا ہے؟ بھئی یہی ہے نا جو روٹین میں آپ دیکھتے ہیں لوگ پیروں پہ چل رہے ہوتے ہیں، یہی ہے نا۔ یہ صلاحیت رکھی کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے نا۔ کہ 80 کلو کا وزن ہوتا ہے اور انسان جو اپنی انگلیوں کے بل کھڑا ہوتا ہے اور بھاگ رہا ہوتا ہے اور وہ جمپ بھی لگا رہا ہوتا ہے اور حیران کن طریقے سے موو کر رہا ہوتا ہے اور اس کا بیلنس بھی قائم رہتا ہے، یہ سارا کچھ کس نے رکھا ہوا ہے؟ 80 کلو وزن جو ہے وہ آپ کوئی بریک چیز کے اوپر ایسے کھڑا کر کے دیکھیں نہیں کھڑا ہوگا۔ ایک اور مثال سننے ساتھ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے پوری بات۔ زبان بول رہی ہے نا، عقل مانتی ہے؟ کیا سمجھ لیا عقل نے کہ کس طرح بول رہی ہے زبان؟ پورا ایک سسٹم ہے، ادھر سے سوچ آ رہی ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں اکٹھی وہ چل رہی ہوتی ہیں، اور آواز نکل رہی ہے تو پیچھے پھیپھڑوں سے ہوا آ رہی ہوتی ہے، اس سے آواز پر مختلف جگہوں پر روکتے ہیں آپ تو آواز پیدا ہوتی ہے، زبان بول رہی ہے۔ حالانکہ ہاتھ زبان سے بڑا ہے، زبان سے ہاتھ بڑا ہے نا، ہاتھ کیوں نہیں بول رہا؟ عقلی معیار، اگر جو آپ نے عقلی معیار بنایا کہ عقل نہیں مانتی، بھائی مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ روٹین میں یہ ہے کہ زبان بول رہی ہے اس لیے آپ نے کہا ہاں زبان تو بولتی ہے۔ بھائی بولتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے بولنے کی طاقت دی ہے، اور جب کسی کی بولتی بند ہو جائے نا پھر بول کے دکھائے۔ زبان اپنی بول نہیں سکتی، دل کرتا ہے بولوں، آخری وقت ہے، جاتے ہوئے بچوں کو کچھ کہہ جوں، نہیں چلی زبان، کیا کر لیں گے؟ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی انداز میں بیان کیا جس انداز سے میں اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاتھ نہیں بول رہے، لیکن جب ہاتھوں کو اللہ بلائے گا تو بولیں گے۔ تو کلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، سورہ یاسین، ہاتھ بولیں گے اور پیر اس کی تصدیق کریں گے، گواہی دیں گے ٹھیک بول رہے ہو۔ اور بندہ اپنے چمڑے سے کہے گا لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ کس لیے بول رہے ہو ہمارے خلاف؟ ہمارے خلاف کس لیے گواہی دے رہے ہو؟ قالوا، وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اسی اللہ نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ اللہ جس کو مرضی بلائے وہ اس کا اختیار ہے، مخلوق بھی اس کی اور امر بھی اس کا، خلق بھی اس کی اور امر بھی اس کا، یہ تو قرآن نے کہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا، جس نے ان کو دنیا میں دو پیروں کے اوپر چلایا ہے، قادر علی ان یمشیہ فی الآخر،
علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن ان کو چہرے کے بل چلا لے؟ عقلی اشکال کا عقلی جواب اور طریقہ ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ بات جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی، مطلب یہ کہ پتہ نہیں کیا وجہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں عرض کر دوں کہ چونکہ شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ اشارہ بھی ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شک کی وجہ سے ہو۔ غزوہ خیبر میں ایک آدمی جہاد کر رہا تھا، اس کے بارے میں الفاظ یہ ہیں کہ جو بھی بندہ اس کو شاذہ ولا فاذہ، ادھر نظر آیا بندہ مار دیا، ادھر نظر آیا اسے پھٹکا دیا، ادھر نظر آیا کافر اسے بھی نہیں چھوڑا، ادھر نظر آیا اسے بھی تہہ تہ کر دیا، ادھر نظر آیا اسے اس کا بھی کام تمام کر دیا، چھوڑا نہیں کسی کو۔ لوگوں نے کہا یہ تو میدان مار گیا، یعنی جنتی ہے، اتنا بڑا مجاہد مسلمانوں کو مضبوط کر رہا ہے، اسلام کو سپورٹ کر رہا ہے، اسلام کی تقویت کا باعث بن رہا ہے، تو یہ تو جناب کمال ہو گیا۔ این اس وقت جب لوگوں نے یہ بات کہی، ناطق وحی نے فرمایا اما انہو من اہل النار، یہ تو جہنمی ہے، چھپائی کوئی نہیں جہنمی ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی کے برعکس، زمینی حقائق کے منافی۔ ایک بندے نے کہا میں دیکھتا ہوں، بندہ صحابی تھا، ظاہر مومنین ہے، اب یہیں سے شرارت کرنے والے بھی میدان میں کود پڑتے، نبی کی بات پہ یقین نہیں تھا، نبی کی بات پہ شک کر کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہے نا جی ایسے۔ اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن اعتبار کس پر کیا جاتا ہے کس پر نہیں کیا جاتا، یہ اصل بات کر رہا ہوں۔ اب لوگ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو، کون کہہ رہا ہے؟ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ لو کیا کہہ رہا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بندہ قابل اعتبار بھی ہے یا نہیں، راوی ثقہ ہے یا نہیں، وہ معتبر ہے یا نہیں، یہ دیکھو، اور اس کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے اعتماد کرتے ہوئے اس پر یقین کرو۔ ایک دو مثالیں بھی آ جائیں گی، وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اس آدمی نے دیکھا، پیچھے پیچھے رہا کہ دیکھتے ہوتا کیا ہے، اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں کہ وہ شک کی وجہ سے قرار دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ اس کی ہمیں کوئی ایسی کوئی مجبوری ہے کہ ہم کہیں کہ اسے شک تھا۔ اور پھر بھی اگر کوئی کنونس نہ ہو یا نہ مانے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ پھر کیا کہیں گے؟ اے میرے رب مجھے دکھائیے کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ کا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں تو قلبی سیٹسفیکشن چاہتا ہوں، آبزرویشن چاہتا ہوں، یعنی خود اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا، اللہ کی قدرتوں پہ شک تھا، انہیں نہیں تھا نا، تو سوال تو انہوں نے بھی کیا ہے۔ ایک اور مثال سن لیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب اپنی جناب سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، آپ یقیناً آپ دعا کو سننے والے ہیں۔ زکریا علیہ السلام حجرہ عبادت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے آواز دی اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس نام کا بچہ پہلے تاریخ انسانی میں نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بلغت من الکبر عتیہ، میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، اولاد جنم دینے کے قابل نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اب اسے آپ شک کہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا، میں تو نہیں کہہ سکتا کم از کم، پیغمبر ہے پیغمبر۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا، کوئی انڈیکیشن مجھے بھی تو ہونا، کہ ظاہری اسباب تو کوئی نہیں ہے، ظاہری سچویشن نہیں ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ فرمایا آیتک، اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے نشانی مقرر کر دیجئے، آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ دوسرے مقام پر ہے ثلاث لیال سویہ، اور بات نہیں کر سکیں گے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بیمار ہوں گے یا کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، آپ ہوں گے بھی تندرست۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، زبان چلے گی، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام رب کی تسبیح بیان کرو۔ مطلب یہ ہے کہ زبان چل رہی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے چل رہی ہے، اللہ کی تسبیح کے لیے چل رہی ہے، باقی معاملات میں، اللہ سے کنیکشن کے معاملات میں زبان کام کرتی ہے، لیکن جب کسی سے بات کرنا چاہو گے نہیں چلے گی۔ اختیار کس کا ہے؟ کئیوں نے ترجمہ کیا ہے 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کرنا، تو اگر یہی مطلب لیا جائے تو پھر میں کروں نہ کروں میری مرضی ہے نا، نشانی کیا ہے بھائی؟ نشانی تو یہ ہے کہ کرنا چاہوں، زبان میں مسئلہ بھی کوئی نہ ہو اور نہ چلے، اس کے اختیار کی وجہ سے نہ چلے، اس لیے کہ اس نے سائن مقرر کی ہے، آیا نشانی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں کیا کہیں گے کہ انہیں کوئی شک تھا؟ نہیں تھا۔ جب نبیوں کے بارے میں یہ جرت نہیں کر سکتے ہیں تو نبی کے جو سچے جانشار ہیں ان کے بارے میں بھی ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ خیر بات لمبی ہو رہی ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ صحابی نے کہا دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ اس آدمی کو بہت سے زخم آئے، زخموں کی تاب نہ لا سکا، اور اپنا جو آلہ خنجر وغیرہ جو بھی اس کے پاس تھا وہ اس نے زمین کے اندر گاڑا، اپنی باڈی کا وزن اس کے اوپر ڈالا، خودکشی کر لی۔ صحابی بھاگتا ہوا نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صدق اللہ حدیثک، اللہ کے رسول اللہ نے آپ کی بات کو سچ کر دکھایا ہے۔ فرمایا قوم یا بلال، صحیح بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، قوم یا بلال، بلال کھڑے ہو جاؤ، فَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کر دو، اذن اعلان کر دو، ببانگ دہل کہہ دو، لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں صرف مومن جائے گا۔ صرف کے اوپر میرے زور پر آپ نے غور کیا، لا يدخل الجنت الا، یہ اللہ جو ہے نا یہ بتا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ فلاں بندے سے دین کا فائدہ ہوا تھا، دین مضبوط ہوا تھا، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، یقیناً اللہ کسی گندے بندے سے بھی، فاسق بندے سے بھی، فاجر بندے سے بھی اپنے دین کی مدد لے لیتا ہے۔ میں مثالوں کی طرف نہیں جاتا، پوری تاریخ بڑی ہوئی ہے، کیسے کیسے گندے بندے ہوئے ہیں تاریخ میں، لیکن ان سے بڑے بڑے اچھے فیصلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کروائے۔ بے اللہ کا اختیار ہے۔ یہ ہم خطیبوں کے لیے اور علماء کے لیے ہلا دینے والی بات ہے کہ بندہ دین کا کام کر رہا ہو، دین کو مضبوط کر رہا ہو اور اتنا بڑا کام کر رہا ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو۔ بھائی وہ اس نے بھی تو دین کو فائدہ پہنچایا نا، تو دین کو فائدہ پہنچانے کا اسے فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں انہیں لگا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر وہ دیکھتے تھے کہ یہ ہوتا کیسے ہے، لیکن اتھارٹی وہی، انہوں نے اگر فرما دیا تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسے تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے۔
وہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں راتوں رات گیا ہوں، آسمانوں پر گیا ہوں، جنت دیکھی ہے، دوزخ کے مناظر دیکھیں، اور پھر وہ تھوڑے سے وقت میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ بندہ واپس بھی آ گیا ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا؟ کہا تمہارے صاحب کہتے ہیں، صاحب سمجھتے ہیں صاحب، وما صاحبکم بمجنون، تمہارے صاحب کہتے ہیں کہ وہ گئے ہیں، فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ ہے۔ یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، بات تو وہ دونوں طریقے سے ہو گئی نا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس سے بڑی بات تو پہلے ہم مان چکے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، ہم نے مان لیا۔ مطلب یہ تھا کہ نہ ہم نے جبریل کو آتے دیکھا، نہ قرآن پڑھتے دیکھا، نہ پیغام لاتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے سنا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب اس ہستی نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ہم نے مان لیا۔ جب رسول مان لیا تو پیچھے کہہ رہے آگے، رسول تو سچ ہی بولتا ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی جتنے اعتبار بحال کیا تھا۔ جھگڑا ہو گیا، حجر اسود کون نصب کرے؟ لوگوں نے کہا، ایک بابا جی نے کہا، آندے نا بابے تے شاید کوئی نہیں، کوئی سیانے بھی ہوندے نے۔ ابو امیہ نے کہا کہ صبح جو بندہ سب سے پہلے حرم میں داخل ہو، حرم مکی میں، وہ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ تو صبح جو بندہ آیا وہ جوان تھا، 35 سال کا، محمد بن عبداللہ۔ جب لوگوں نے اس جوان کو دیکھا، سارے کہتے ہیں رضینا، ہم راضی ہیں، محمد آ گئے ہیں، جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ اور اس نے بھی پھر کمال کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے، لوگوں کو منظور تھا، وہ چاہتے پتھر اٹھاتے، نصب کرتے، لیکن کانفیڈنس میں لینا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لوگوں کو اعتماد میں لینا، جنہوں نے آپ پر اعتبار کیا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ چادر کے اوپر پتھر رکھوایا، سرداروں نے پکڑا اٹھایا، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے عزت ملی ہے اور یہ کام، یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر۔ پھر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی کہے نا علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ادھر نعرہ مار دینے، پیچھے علامہ صاحب موڑ کے بندے نے، پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں نظر آتا۔ اینا تے اعتبار کر دے تسی۔ اللہ اکبر۔ جوان کا لفظ اس لیے میں نے بولا کہ اعلان نبوت تو بعد میں ہوا نا، یہ پہلے کی بات، اور پہلے ہی مشہور تھے صادق و امین۔ پہلی وحی آئی، پریشان ہو گئے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، بہت سی چیزیں کہیں۔ ایک بات یہ تھی کہ چونکہ آپ تصدق الحدیث، سچ بولتے ہیں، اللہ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ پہلے کی بات ہے، وہی تو ابھی نازل ہوئی نا۔ اور پھر آپ نے صفا پہ چڑھ کے اعلان کیا، کہا لوگوں اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک گھڑ سواروں کا لشکر ہے، تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، یقین کرو گے؟ سب نے کہا نعم، ہاں کریں گے۔ اچھا کیوں کہا؟ بھئی کہہ سکتے تھے نا ابھی سارے سردار آئے تھے، ہر علاقے سے آئے ہیں، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہم سارا کچھ دیکھ کے آئے ہیں، کوئی لشکر وشکر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو مان جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اپنی آنکھوں سے بھی بڑھ کر اعتبار ہے اور یقین ہے نبی علیہ السلام کی بات کے اوپر۔ اس لیے قرآن نے کہا تھا نبی جب لوگ باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف، ہمیں پتہ ہے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کا انکار نہیں کرتے ہیں، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں، ورنہ کیفیت یہ تھی کہ تمہارے اندر ایک عرصہ رہا ہوں، فقد لبثت فیکم عمر من قبلہ افلا تعقلون، ذات کو پیش کیا۔ خیر انہوں نے کہا جی مان جائیں گے، فرمایا پھر عذاب سے تمہیں میں خبردار کرتا ہوں۔ تو وہ لوگ صاف ہی مکر گئے جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے، اور بڑے بڑے سردار سیانے، میچورٹی نہیں آئی، اتنی عمر گزارنے کے بعد بھی پیر پہ بدل گئے۔ جب پیٹرول کی قیمت بڑھائی جاتی ہے تو کیا رد عمل ہوتا ہے؟ میچور بندے کا ایک ہی رد عمل ہوتا ہے، اور ان میچور بندے کا رد عمل جب حکومت میں ہو تو اور ہوتا ہے، حکومت میں نہ ہو تو اور ہوتا ہے۔
بھائی سیانے لوگ بھی تو حکومت میں ہوتے ہیں نا، بڑی بڑی عمر کے 70 سال کے بابے، میچورٹی نہیں آئی۔ خیر میں آخری 2-4 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا نبیوں پر لوگوں نے اعتبار کیوں کیا؟ وہ جو کہتے تھے دل میں بھی وہی ہوتا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا يُوسُفُ أَيُّهُ الصِّدِّيقُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ۔ یہ صداقت کی وہ پکار تھی، اعلان تھا، یہ عمل تھا، یہ کردار اور اخلاق تھا کہ لوگ مانتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اونٹ خریدا، طے یہ پایا کہ واپس جا کے پیسے دے دیں گے اور وہ اونٹ دے دیں۔ بندہ مکر گیا، کہتا جی گواہ لاؤ، گواہ کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لما تشہد، آپ کس لیے گواہی دیتے ہیں؟ مطلب یہ کہ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، جب آپ موجود نہیں تھے تو آپ کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں گواہ کا موقع پر ہونا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں جس گواہی کی، جس شہادت کی بات اللہ اور اس کے رسول کرتے ہیں، اس پر موقع، اس کے لیے موقع پر ہونا ضروری نہیں ہے، یقین اور اعتبار ہونا ضروری ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بے تصدیق کا یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا خریدا ہے، جب آپ نے فرما دیا خریدا ہے تو خریدا ہے۔ فرمایا سن لو، آج کے بعد حضرت خزیمہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر والا مسئلہ نہیں ہے، ایک مرد کی گواہی آج کے بعد 2 مردوں کے برابر ہے۔ بعد میں حفاظت قرآن کے لیے وہ گواہی کام بھی آئی۔ کیوں لوگوں نے اعتبار کیا؟ وجہ تو آخر ہے نا، اس کے پیچھے ایک لمبی محنت ہے۔ وقت ہو گیا ہے، انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ لوگ ہم پر اعتبار کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔